منافقوں کا طریق کار اور ان کی نشانیاں۔ نوف بکالی رحمہ اللہ جو تورات و انجیل کے بھی عالم تھے فرماتے ہیں کہ میں اس امت کے بعض لوگوں کی برائیاں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں پاتا ہوں۔ مرقوم ہے کہ بعض لوگ دین کے ہیلے سے دنیا کماتے ہیں، ان کی زبانیں تو شہد سے زیادہ میٹھی ہیں لیکن دل ایلوے مصبر سے زیادہ کڑوے ہیں۔ لوگوں کے لیے بکریوں کی کھالیں پہنتے ہیں لیکن دل ان کے بھیڑیوں جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ مجھ پر جرأت کرتے ہیں اور میرے ساتھ دھوکے بازیاں کرتے ہیں؟ مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں ان پر وہ فتنہ بھیجوں گا کہ بردبار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ لکھتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ منافقوں کا وصف قرآن میں بھی موجود ہے۔ پڑھیے آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ سعید رحمہ اللہ کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا سنیے، یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے گو کسی کے بارے میں ہی ہو لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہوتی ہے، یعنی یہ منافق لوگوں سے چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے علم کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اسلام ظاہر کرتے ہیں اور ان کے سامنے قسمیں کھا کر باور کراتے ہیں کہ جو ان کی زبان پر ہے وہی ان کے دل میں ہے۔ صحیح معنی آیت کے یہی ہیں کہ عبد الرحمن بن زید اور مجاہد رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے بے وفائی کرے، جب جھگڑا کرے گالیاں بکے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں یوں ہے کہ سب سے زیادہ برا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ اس کی کئی ایک سندیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح یہ برے اقوال والا ہے اسی طرح افعال بھی اس کے بدترین ہیں۔ قول تو یہ ہے لیکن فعل اس کے سراسر خلاف ہے، عقیدہ بالکل فاسد ہے۔ غرض یہ کہ ان منافقوں کا قصد زمین میں فساد پھیلانا، کھیتی باڑی، زمین کی پیداوار اور حیوانوں کی نسل کو برباد کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی معنی مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہیں کہ ان لوگوں کے نفاق اور ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں، جس سے کھیتوں کو اور جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو بانی فساد ہوں ناپسند کرتے ہیں۔ ان بدکرداروں کو جب واعظ و تذکیر کے ذریعے سمجھایا جائے تو یہ اور بھڑک اٹھتے ہیں اور مخالفت کے جوش میں گناہوں پر اور آمدہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کافروں کے منہ چڑھ جاتے ہیں اور پڑھنے والوں پر جھپٹتے ہیں۔ سنو، اس سے بڑھ کر سنو، کافروں کے لیے ہمارا فرمان جہنم کا ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، یعنی سزا میں، اور وہ بدترین اوڑھنا بچھونا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔